جی تو سوال یہ تھا کہ بعض لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور محفل میلاد منعقد کرنے کو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ قرآن و سنت اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شرعی حیثیت بیان کریں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو والدین ہر سال اس کی برتھ ڈے جب آتی ہے تو بچے کو خود ہی یاد ہوتا ہے کہ میری برتھ ڈے آ گئی ہے۔ جب 3 سال کا 4 سال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بڑی دھوم دھام سے ہم بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ تو جن کے صدقے میں یہ بچے ہمیں ملے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ان کے بارے میں سنیں کہ 12 ربیع الاول کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پورے عالم اسلام میں محفل میلاد جو ہے نا وہ منعقد کی جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا جائز اور مستحب عمل ہے اور اس کی اصل قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے دن کی اور انہیں اللہ کے دن کی یاد دلاؤ، جو اللہ کے بڑے دن ہیں ان کی یاد دلاؤ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جن میں اللہ پاک نے کسی نعمت کا نزول کیا ہو، تو ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہے۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے اور یہ جو ہے تفسیر خزائن العرفان میں بیان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران میں 164 فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ یہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اسے ان پر انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں اور ان کے یہ سب دن اور دولت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم کہ وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے ہیں اور یہ اللہ نے جو تم پر فضل کیا ہے اور اپنی رحمت بھیجی ہے، رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ اس دن تو کہیں گے کہ رحمت ہے، اس دن تو سامنے آ جائے گا نا سب کچھ، تو اس دن مان لیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تو جانوروں پہ بھی ہے۔ آپ اگر ابو بکر عمر کے لیے رحمت ہے تو آپ ابو جہل اور ابو لہب کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر آپ حضرت عثمان اور حضرت علی کے لیے رحمت ہے تو آپ مکہ کی گلیوں میں پتھر مارنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، مکہ کی گلیوں میں کوڑا پھینکنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، شاعر کہتا ہے گالیاں سن کے دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ ان کی محبت پر، ان کی شفقت پر، ارے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے اپنی امت پر کہ ہمارے کام، ہماری بات بنی ہوئی ہے، ہمارے کام چل رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کی نظر نگاہ اپنی امت پر نہ ہوتی تو آج ہم رل گئے ہوتے۔ اتنے زلزلے آنے کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اگر یہ امت کھڑی ہے، اگر اس امت پر کرم ہے خدا کی قسم، تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے جو ہے وہ روک رکھا ہے۔ یہ کملی والے کی دعائیں ہیں، یہ کملی والے کی نظر کرم ہے، ورنہ آج ہم سب بندر ہوتے، خنزیر ہوتے، ہم رل چکے ہوتے۔
या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र निगाह ने हमें जो है वो ढांप रखा है। तो खुलासा ये है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह ताला के दिन की याद दिलाना है और इसकी नेमत उज़्मा का चर्चा करना है और इस नेमत के मिलने की खुशी भी मनाना है। अगर ईमान की नज़र से कुरान और हदीस का मुतालिया किया जाए तो हमें पता चलेगा कि ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सुन्नत भी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अल्लाह ताला ने आसमान पर 1,24,000 पैगम्बरों को जमा किया और उसमें टॉपिक क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्वान क्या बनाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्वान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे नबियों, मैं तुम्हें नबूवत तब अता करूँगा जब तुम पहले अपनी नबूवत से पहले मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करोगे। तो अम्बिया की नबूवत का इकरार कराना, नबूवत अता करना और नबूवत अता करवाना यह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका था। बताया कि ऐसे नबूवत नहीं मिल जाएगी, वो तुमसे बाद में आएगा, उनका ज़हूर पहले हो चुका। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया भेजूँगा सबसे बाद, क्योंकि उसकी शान इतनी बड़ी होगी कि उसके बाद कोई नबी ना आ सकेगा। तो पहले तुम मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, उनकी महफ़िलें से जाओ, उनकी नबूवत का इकरार करो, तब जाके तुम्हें मैं नबूवत अता करूँगा। सुभान अल्लाह, ये है हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो ये लोग ये कहते हैं कि हुजूर का मिलाद मनाना जायज़ नहीं है, उनकी आंखें, उनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमने मिलाद नहीं मनाया। पहले ये मिलाद पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान दुनिया पर मनवाया। और आगे सहाबा इकराम की 35 सहाबा इकराम हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में नाते पढ़ते। उस वक्त आपने गज़बात भी किए, जंगें भी किए, इस्लाम भी फैलाया सहाबा इकराम ने, और सहाबा इकराम ने जो है वो नाते भी पढ़ी। आप कहेंगे कि बाजी को कितना जोश आया हुआ है। सवाल पूछा गया है ना, सवाल क्या पूछा गया है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ है? हमें बताएं, मुझे ये बताएं कि आपको ये जो सांसें आ रही हैं ना, ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करम से आ रही हैं और एक वक्त मुकर्रर है और उनके नाम के सदक़े में हमने चले जाना है इस दुनिया से, कोई किसी ने भी नहीं